بشارت ہو چلو اٹھو کہ تمہیں آج لینے آئے حسین پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے وہ جس کا خانہ کعبہ طواف کرتا ہے وہ جس کی جالیاں جبریل صاف کرتا ہے وہاں کا مجھ کو بھی جا روب کش بنائے حسین پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے ہٹے گا جیسے ہی آنکھوں سے اشک کا پردہ کروں گا روضہ سرور پا شکر کا سجدہ میرا نصیب جو ایک بار پھر جگائے حسین پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین جسے بھی بانٹنا چاہے وہ بانٹ دے چلنا مجھے خدا کی قسم خلد سے نہیں رغبت میرا تو کرب و بلا میں ہی گھر بنا ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین دعا کرو کہ کوئی معجزہ دکھائے حسین پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے وقت ہے جری جہاں کو بتا دو جو ہو سکے کر لے ہمارا خون بہائے ہمیں شہید کرے مگر نہ چھوڑیں گے اے کاش یہ عذاب حسین پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین دعا کرو کہ کوئی معجزہ دکھائے حسین پھر ایک بار ہمیں کربلا بلائے حسین محمد والے محمد صلی اللہ علیہ محمد والے محمد مولا عباس کی شان میں چاہیے سے حضرت عباس شاہ لافتہ یہ شیر ہے حضرت عباس شاہ
یہ مثل ہے مرومیوں کی سال ثواب کی وجہ سے تو اسی حوالے سے چار مصرع میر علی سے لکھے ہوئے شلہد میں جب کہ سونا سونا ہوگا جز خاک نہ تکیہ نہ بچھونا ہوگا تنہائی
محمد وآل محمد صلوات. جھولی پھیلا کے کہو درد جدائی دیکھے کاش بہنوں سے کبھی ہو نہ کوئی بھائی جدا جھولی پھیلا جہاں 40 گھروں میں لگے تالے آئے کیسے بیمار رہ گئی اکیلی صغرا جھولی میلا ختم صغرا اس سے پہلے کیا دم ہی نکل جائے میرا جھولی پہلا کیسے دن ہوتا ہے کیسے رات ہوتی ہے اور میں جو روتی ہوں تو یہ کائنات روتی ہے دادی سلمہ میرے ہاتھ سے بے چین بہت قبر میں رویا مجھے دیکھ کے نانا میرا جھولی پھیلا عید بھی آ گئی بھیا نہیں آیا میرا ارمان ہے میں سیرت اکبر کا اپنے ہاتھوں سے سجا دی خاص کی مہندی اور بنوا دی نیا کرتا علی اصغر کا جھولی میرا کے کہو کربلا میں قد صغرا چوری پہنچا ماجد اور روتے تھے لاش پسر پر شہ والا ماجد دشت میں گونج رہی تھی یہی صغرا کی صدا کاش بہنوں سے کبھی ہو نہ کوئی بھائی جدا جھولی پھیلا کے کہو سورہ فاتحہ. ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے امام سے نام بڑا دشن کی جتنے مرمین کے نام ہے بالخصوص مولانا دھرم شدی کے تمام مرمین کے لیے فاتحہ.
جب خاتمہ بغیر وفا شاہ کا، جب خاتمہ بغیر وفا شاہ کوثر پکا پھیلا گیا پیاسی اس بار کا، گھر لٹ گیا جناب رسالت بنا کا، آکڑ رہی تھی آیت بارگاہ، بھائی اتنا رفیق نہ وہ نور عین، دو بہنیں رونے والی تھی ایک حسین، دو بہنیں رونے والی تھی حسین، ناگاہ سوئے لاشیں پہ سر جا پڑی نظر، چلائے دل کو تاکہ سلطان بیرو پر، سوتے ہو کیا کرے ہوئے رخسار خاک، اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے اب پت، اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے اب پر، بھولے بدر کو نیند میں قربان آ کے آؤ نماز عصر پڑھو ساتھ باقی، عباس نامدار ترائی سے اٹھ کے آ، ٹھکتا ہے قلب جل رہے سب جگر کے، چھڑکو میری ذرا پہ جو پانی، کہیں سے چلتے ہوئے عدم کے مسافر مل تو، غفلت کی تم کو نیند ہے شبیر، کیا میری طرح کسی کو نہ بکس، خدا کر میری طرح کسی کو نہ بکس، خدا کر فضانے جا کے خیموں میں رانڈو کو دیکھا، ہائے ہائے میرے پوزادے کا کٹتا ہے کل سے سر، بستر سے اٹھ کے گر گئے سجاد، خیمے سے نکلی بی بیاں بچوں کو چھوڑے، ملتا تھا عرش حضرت زہرا کے بہن سے، گر کے دوڑتی تھی کہ ملو سے آخری سے، تجھے کے کرانے کی جو آتی لگی صدا، دوڑی ادھر نبی کی نوازی برہنا، دیکھا بہن میں کرتے ہوئے بھائی کا گھر، آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے گری تے مرتد، ارے غم سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جان، اٹھی تو دیکھا نیزے پہ سر اپنے بھائی کا، جب خاتمہ بخیر ہوا
بر محمد صلی اللہ علیہ اللهم صل على محمد وآل محمد. روٹی کروائی یہ مجلس سے ساتھ سوال رسم صدا امام حسن اور فیشن تعمیر کمیٹی نے شروع کیا تھا. آج اس کی تیسری مجلس سلسلے کی تیسری مجلس ابن کربلا پارانا تماشری صاحب کی تذکر میں ہو رہی ہے اور آپ سب شریک ہیں. اس کے بعد نوجوانی جو جناب جو آ رہی ہے ایام ایسا سے پہلے اس نوجوانی جو جناب جو انشاءاللہ یہ سارے سوال کی مجلس علامہ علی اسدہ صاحب کی قبول کی آپ تمام ایسا سے اس میں جو بھی مومنین اپنے مرحومین کا نام لکھوانا چاہیں آج کی تو ہو گئی ہے لیکن جو آئندہ لکھوا سکتے ہیں. کچھ نام پڑھ رہا ہوں فاتح کے لیے نماز کروں گا. جناب آباد نبی علی سید عابد اعظم مقبول حسین شریف وقار حسین ایڈوکیٹ محمد مہدی سید حسین رضوی کران فاطمہ غانی بیگم سید طاہر حسین علی سید شہنشاہ حسین جعفری سید جعفر حسین جعفری محمد حبیب حیدر رضوی سید عباس حیدر رضوی سیدہ فاروق جہاں جعفری سیدہ قمر جہاں رضوی سیدہ مصطفیٰ بیگم سیدہ اقبال فاطمہ سید محمد عالم مولانا سید قاسم جعفری سیدہ خدیجہ سیدہ احسان فاطمہ سیدہ امبر فاطمہ سیدہ عبدہ خاتون سیدہ اصغری فاطمہ سیدہ مہدی عباس سیدہ نفیس فاطمہ جعفر اختر کاظمی غالب حسین ارشد رضوی شہداء. اس کے علاوہ خصوصی طور پہ حضرت علامہ غالب جوانی صاحب جو کچھ ہی دن پہلے دنیا سے رخصت ہوئے ان کے لیے بھی اور اس کے ساتھ ہی علامہ سید عرفان حیدر عابد شہید علامہ رشید درائی صاحب علامہ عباس صاحب علامہ ذیشان حسین جوادی صاحب اور جناب مصطفیٰ جعفر صاحب کے ساتھ والد محترم مولانا سید اطہر حسین مشہدی صاحب بروم سید شہنشاہ حسین جعفری مولانا سید منظور حسین ابن سید مولوی احمد حسین مشتہر آگرہ اور اس کے ساتھ ہی تمام شہدائے ملت جعفریہ جنہوں نے کربلا اور کربلا کے پاس آج تک اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے حسینیت میں بقا کے لیے اپنے خون کا نذرانہ پیش کیا اور راہ حسین میں شہید کر دیے گئے. جرم صرف یہ تھا کہ حسین بس. تو اللہ سب کو اعلیٰ علی میں جگہ عطا فرمائے اور ایک سورہ فاتحہ. پر محمد والے صلوات. دیکھیں آل محمد فرماتے ہیں کہ بلند آواز میں درود پڑھنے سے لوگوں کے نفاق دور ہوتے ہیں. ابھی قبلہ کعبہ مولانا جواد صاحب کی ساتھ تشریف فرما ہے. ہماری ملت کے بڑا نام جناب سب صاحب تشریف فرما. سبھی ہماری ملت کا سرمایہ ایک فرد یقین کریں اپنی جگہ ایک اہمیت رکھتا ہے اس ملت کے لیے اور جہاں جہاں بھی جس چیز کو موقع مل رہا ہے اپنی خدمات حسین حسن مہدی بھائی تشریف فرما. اللہ ان کو سلامت رکھے. اپنی خدمات انجام دے رہا اور یقیناً مولا ان کی خدمات کو اپنی جس کو جو بھی ڈیوٹی ملی ہے وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. اور یہاں جو بیٹھے ہیں نا اپنی مرضی سے نہیں بیٹھ سکتے. یقیناً
اس نے جناب سیدہ ملا ہے جبھی تو آپ کو تشریف لائے ورنہ اس وقت آپ اپنے گھر میں ہو سکتا تھا آرام کر رہے ہیں. شاعر اہل بیت حسین حسن عبدی صاحب تشریف فرمائے بھائی اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اگر آپ اندر آ جائے تو بہت اچھی بات ہوگی. ہمارے دور حاضر کے بہترین شاعر اچھا مولانا اطہر بشری صاحب اور قبلہ کعبہ مولانا جواد حسن عبدی عمران حسن بھائی فرد بھائی ماشاءاللہ امام حسن تعبد کمیٹی کے چیف آرگنائزر ماشاءاللہ آپ سب کی موجودگی میں اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. لفظ پہ غور کیجیے گا اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. اپنا ذاتی مجھے نہیں پتا کہ آپ کے لیکن میرا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن سے لے کے آج تک پڑھا بھی ہے جہاں تک موقع ملا اور اپنے مجتہدین سے عالموں سے ذاکروں سے یہ سنا ہے کہ جہاں فرش ازا بچہ دیا تو وہاں پہ سواریاں آتی ہیں. جناب سیدہ بھی آتی ہے بی بی زینب بھی آتی ہے معصوم کی بھی ہے کہ فرش ازا بچتا اور یہ بیویاں چل پڑتی ہیں اور پھر امام زمانہ بھی تشریف لاتے ہیں. اور ظاہر ہے کوئی ذکر اس وقت تک کر نہیں سکتا جب کہ ذکر کا وارث نہ آ جائے. جب اور یہی وارث یقیناً یہاں بھی موجود ہے ورنہ کس کی مجال بغیر وارث کے کوئی ذکر کرے یا پرشا دے. تو طے شدہ امر یہ ہے میرا اپنا عقیدہ ہے طے شدہ امر یہ ہے کہ فرش ازا ہو یا فرش ملا لیکن آل محمد کی سواری آتی ہے. تو بس میرا اپنا عقیدہ ہے کہ جہاں فرش ازا و فرش ملا پہ یہ عقیدہ بھی ہے یقین بھی ہے معصوم کی حدیث بھی ہے کہ آل محمد آتے ہیں تو جہاں آل محمد ہو یقیناً یہاں بھی تشریف فرما ہوں گے. ہماری گناہگار آ کے نہیں دیکھ رہی وہ الگ بات ہے لیکن میرا مولا ہے موجود اور جہاں آل محمد موجود ہے امام زمانہ موجود ہے تو میں نہیں سمجھتا کسی کورونا کو اتنا ٹائم ملا کہ وہ فرش ازا پہ آ جائے. میں نہیں سمجھتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اگر وہ کورونا یہاں آ سکتا ہے تو پھر امام زمانہ کو نہیں ہونا چاہیے. تو میرا عقیدہ یہی ہے باقی آپ کی مرضی کہ یہ جس طرح چاہے بیٹھے جیسے بیٹھے لیکن اگر عقیدہ ہے کہ امام آتے ہیں امام تشریف فرمائیں تو یقین کریں اس فرش ازا سے کوئی کورونا آپ کو نہیں لگے کوئی وبا نہیں لگے گی. ٹھیک ہے ہاں باہر کہیں گھیر لے ہمیں اور بات ہے لیکن فرش ازا کی حد تک اس حد تک مجال نہیں کسی کی خدا کی قسم. اسی لیے میں بھی دیکھیے ہے میرے ساتھ لیکن جب باہر نکلوں گا تو یہ لگاؤں میرے بچوں کو دیکھیں ہیں سب کے پاس ہے لیکن ماشاءاللہ محمد اسد یہ علی آکر چھوٹا سب کے پاس ہے مولانا کے پاس ہے عمران بھائی کے پاس ہے لیکن فرش ازا پہ نہیں. پھر ہمیں کس بات کا یقین یا آل محمد صحت دیتے ہیں زندگی دیتے ہیں شفا دیتے ہیں دولت دیتے ہیں عزت دیتے ہیں تعلیم دیتے ہیں اولاد دیتے ہیں سب کچھ جب آل محمد دیتے ہیں تو پھر کورونا اور کورونا کیسا. اور ویسے بھی اگر اس فرش ازا کے طفیل موت آ جائے تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے. موت تو ظاہر ہے انسان کے پیچھے رہتی ہے کسی طرح بھی آ سکتی ہے. لہذا میرا اپنا عقیدہ بیان کر دیا باقی آپ کا عقیدہ اپنی جگہ مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. بل محمد محمد صلوات سلامت رہے فرد عباس رفیع صاحب بڑی کاوشیں ہیں آپ نے دیکھا ہوگا. بس ایک منٹ کہ پچھلے دنوں رمضان اور رمضان سے پہلے ماشاءاللہ فرد بھائی نے امام حسن اور تعبد کمیٹی کی جانب سے جس میں کہ میں فرد بھائی علامہ اطہر بشری صاحب علامہ سجاد شبیر صاحب علی آبدی عامر آبدی سبھی موجود ہیں. اپنے پوری ٹیم کے طور پہ شہر کراچی کے ان علاقوں میں افطار اور کھانا مسلسل پہنچایا جہاں کوئی نہیں جاتا. اور اسی کورونا کے دوران بستیوں میں کہاں لوگ نہیں گئے. یقیناً اس کا اجر و ثواب امام حسن تعبد کی کمیٹی کے تمام اراکین کو پروردگار عالم دے گا انشاءاللہ. مولا سلامت رکھے. آئیے اپنی گفتگو ختم کرتے ہوئے میں ایک علم و ادب کے گھرانے سے تعلق رکھنے والا معروف ناظم بھی ہیں اور اتنے شعر جتنے میں نے ابرار بھائی کو پڑھتے دیکھا ہے سنا ہے شاید کسی کو زبانی اتنے شعر یہاں تہذیب تمدن تقدس ہر بات کو ہر پہلو پہ نظر رکھتے ہیں. ہمارے گفتگو کرنے سے پہلے انہیں پتا ہوتا کہ کس ماحول میں کیسے اور کس طرح گفتگو کرنی ہے. میں جناب ابرار حسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ ایک سلام میں اکثر اسے فرمائش کرتا ہوں وہ کہاں کا مسافر تو ماشاءاللہ میں گزارش کروں گا
اور وہ سلام بارگاہ محمد والے محمد میں پیش کریں. اور آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا مہدی بھائی کو مولا سلامت رکھے. پچھلے دنوں میں ماشاءاللہ ہمارے مہدی بھائی کا بائی پاس ہوا ہے اور اللہ ان کو زندگی دے. ہماری ملت کا ایک بہت بڑا سرمایہ ہے, بے شمار خدمات ان کی, اللہ ان کی خدمات کو قبول فرمائے. بیوی کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. بر محمد والے محمد سلام. خدا کہتا ہے, اللہ کہتا ہے, بلکہ یہ حقیقت ہے کہ درود ایک واحد عبادت ہے. واحد عبادت ہے درود. جب آپ درود کے لیے زبان کھولتے ہیں تو جیسے آپ شروع کرتے اللہم, تو اللہ آپ کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے اس میں. اس کے علاوہ کسی عبادت میں اللہ آپ کے ساتھ نہیں, فقط اور فقط درود میں. تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اگر اللہ شریک ہے تو پھر درود کیسے پڑھیں. میری 60 سالہ زندگی میں اب تک میں نے کسی تنظیم کو مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے گھروں میں مجالس برپا کرتے ہیں. یہ بھی عزاداری کی ایک تہذیب ہے, تہذیب کا ایک نیا راستہ. جب بھی آپ کسی مجلس میں آئیں اور وہاں سے اگر ایک چھوٹا سا عمل, ایک لفظ, ایک اگر آپ نہ سیکھ سکیں تو اس مجلس حسین میں آنے کا مقصد پورا نہیں ہوگا. میں جب آ کے بیٹھا تو میں نے دیکھا کہ مولانا یہاں تشریف فرما ہے. مجھے میرے بزرگوں نے سکھایا اگر کوئی عالم اپنے لباس میں ہو تو اس کی قدم بوسی کرنا پڑتا ہے. لیکن میں نے اس کو چھوڑ کر جو ہے یہ تہذیب ہمیں, کاش تاریخ کے پہلے ہی مرحلے میں کسی کو اس کے مقام پہ بٹھا دیا. آج اسلام کی یہ حالت ہے. دو شعر آپ کی سماعت میں نظر کر رہا ہوں. شاعر شاناتی جنہوں نے بہت جلد دیکھتے ہی دیکھتے تسخیر کر لی ہے سماعتیں شاعر, اور جو سماعتوں کو مسخر کر لے وہ خالق کی طرف سے ایک انعام ہوگا. اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ میں خالق کائنات ہوں اور تم تسخیر کائنات ہو. یہ آپ کے لیے سعادت ہے. میرے بچوں نے, میری اولادوں کی طرح, میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح, خابر اور علی جس رویت سے اور جن بزرگوں کا کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے تھے, میرا یقین یہ ہے کہ اگر یہی زبان, یہی کلام ہماری آنے والی نسلوں کے اذہان میں داخل کیا جاتا ہے تو اس پورے عرص پر خصوصاً پاکستان میں کسی کی زبان ایسی نہیں ہوگی جو زبان ہماری. کیونکہ ہمارا لفظ الگ ہے, ہمارا ڈکشن الگ ہے, ہمارا انداز الگ ہے, ہمارا بولنے کا انداز الگ ہے. ہمیں وہ بھی زمانہ یاد ہے جب بچہ بولتا تھا کہتا تھا شیعہ تو نہیں ہوں. آج وہ رمق کم پڑتی جا رہی ہے,
لیکن یہی چراغ چلیں گے تو روشنی حسن بھائی تو کہیں بھی ہو، مولانا نے منتخب اس لیے کیا ہے کہ تم کسی بھی مجلس میں جاؤ اور اس کی رونق ویسا یہ رونق ہے محافل و مجلس کیا مسئلہ کرنا۔ اور آج ان کی برسی ہے، اعجاز رحمانی صاحب اہل سنت کے بہت بڑے شاعر تھے، لیکن انہوں نے سلام ایسے ایسے پڑھے کہ آدمی بڑھتا ہے حیرت میں رہتا ہے۔ سلام سے دو شعر اور پھر دو شعر۔ شہ نے جب قدم رکھا کربلا کے راستے میں، شہ نے جب قدم رکھا رکھ دیے چراغ اپنے سب ہوا کے راستے میں، رکھ دیے چراغ اپنے سب ہوا کے راستے میں۔ کوئی چلتا ہے سر اٹھا کے راستے میں، کوئی چلتا ہے سر اٹھا کے راستے میں۔ حامد حکومت دوست صاحب 28 رجب کو یہ قافلہ روانہ ہوا، اور جس طرح روانہ ہوا تھا وہ بھی سب کو پتا ہے۔ یہ مکہ آ کے ادھورا چھوڑ کے واپس کربلا کی جانب چلا، 2 کو کربلا پہنچا، 10 کو اجڑا، اور ایسا اجڑا اور یاد آ گیا کوفہ اور شام سے ہوتا ہوا واپس مدینے آیا۔ مدینے جب پہنچا ہے جس حال میں اس کو پوری طاقت میں اس انداز سے رکھ دیا۔ علامہ طالب جوہری صاحب فرماتے تھے کہ اگر یہ سلام میر انیس کے سلاموں میں رکھ دیا جائے تو کوئی پہچان نہیں پائے گا میر انیس کا سلام ہے۔ تو دو سکتے وہ تصور میں ایک تصور میں تصور میں ایک بیاباں سے جنت بنی کربلا، بیاباں سے جنت بنی کربلا، ہائے مدینے میں خالی مقام
تصور میں ایک کارواں ہے، مدینہ کہاں اور کہاں مدینہ کہاں اور کہاں کربلا، ہائے کہاں کا مسافر، ہائے کہاں کا مسافر، کہاں رہ گیا، اور گناہوں سے حامد کمر جھک گئی، گناہوں سے حامد کمر جھک گئی، ہائے ضعیفی میں بارے گراں بہت مقبول ہوگی یہ مجلس انشاءاللہ، بہت مسنود ہوگی یہ مجلس انشاءاللہ، اور بہت ہی معروف ہوگی یہ مجلس بارگاہ محمد و آل محمد۔ ایک شخص نے ان مرحومین کے لیے اس مجلس کا انعقاد کیا ہے جن کی مجالس شاید ان کے گھر والے مولا علامہ اطہر مشہدی صاحب اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، خصوصاً میرے بھائی فرحت عباس نے جس طریقے سے اس کا انتظام و انصرام کیا ہے، یہ تو اس کا اجر سوائے بیوی کی کوئی اور دے ہی نہیں سکتا، ہم شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتے، شکریہ وہی بیوی ادا کر سکتے جس کے لال کے نام پہ یہ فرض ہے۔ مولا ہمارے علماء کرام کو، مجتہدین عظام کو، مراجعین عظام کو، ذاکرین کرام کو، خانوں کو، خانوں کو، شعراء کو، سلام گزاروں کو، سوز گزاروں کو، اور سب سے بڑھ کر اس فرش عزا پر آنے والوں کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد، اور ہمیں اسی طریقے سے آل جواد سے ایسے ایسے گوہر نایاب ملتے رہے جو جواد کی گھرانے کا ذکر کرنے کے لیے ابدیت کا بھی پورا نظام اپنے ساتھ رکھتے ہیں، آپ دین سے ان کا تعلق ہو، آپ دین ان کا لقب ہو، وہ اسی گھرانے سے آئیں اور اس مجلس کو بیان کریں جو خود سب سے پہلے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنے خاندان جناب جواد عابدین اللہ سے تشریف لائے، بارگاہ محمد و آل محمد نے فضائل و مسائل محمد و آل محمد بیان۔ صلوات محمد و آل محمد۔ برائے خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد
کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع على اسرار القلوب والمنزه عن الجهات والنقائص والعيوب والمستغني عن الملبوس والمشروب والمدعوم غالب بعزته غير مغلوب ظاهر بدلائله غير محجوب والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين ووسيلتنا في الدارين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اس مجلس ازا کا عنوان ایصال ثواب ہے جو امام حسن آرگنائزیشن تابوت کمیٹی کی جانب سے ایک سلسلہ مجالس ازا کا شروع ہوا اور اس سلسلے کی یہ تیسری مجلس ازا ہے جو مسلسل آپ حضرات سماعت ہمارے اور اخلاقی طور پر بحیثیت مومن کے ہمارا فریضہ بھی یہ ہے کہ جتنے علی والے دنیا سے گزرتے چلے جائیں ہم ان کے ذکر کو بلند کرتے رہیں اس لیے کہ آج جو مرحلہ ہم کسی کے لیے انجام دے رہے ہیں کل ہم بھی اسی مرحلے میں داخل ہوں گے تو جب آج ہم کسی کو یاد رکھیں گے تو کل آنے والے دن کے لیے ہمارے لیے بھی اللہ انتظام کر کے رکھے گا اور اسی سلسلے کی یہ مجلس ازا جیسے کہ آپ کے سامنے میرے برادر عزیز جناب عمران حسن صاحب نے بیان فرما دیا یہ ایک تقاضا اخلاقی بھی ہے اور تقاضا ایمانی بھی ہے کہ اپنی محافل کے اندر اپنی مجالس میں گزشتگان کو مرحومین کو یاد رکھا جائے کہ جو کل تک ہم میں موجود ہوا کرتے تھے اور آج ہمارے درمیان موجود ہیں یقیناً مجلس اپنے جس اوج سے شروع ہوئی تھی وہ سفر طے کرتے ہوئے یقیناً ابرار بھائی نے آپ کے سامنے سلام پیش کیا اور میں نے موضوع کو مقدر تسلیم کیا کہ مرثیہ گزار اور سلام گزار کا بڑا حصہ ہوتا ہے مجلس کو بنانے اسی لیے اگر مرثیہ کے اندر انتخاب اور سلام کا انتخاب بر وقت اور بر محل ہو تو پھر خطیب کے لیے ایک خط استوار ہو جاتا ہے کہ جس کی پیروی کرتے ہوئے وہ اپنے گفتگو کو پہنچا سکتا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ ابرار بھائی کے لیے یہ کام کوئی پہلی بار کرنے کے پروردگار نے مجالس امام حسین کے سامنے کو یہ فکر اور یہ مستقل پن عطا کیا ہے مجلس کے فرش پر کے موقع اور محل کو سمجھتے ہوئے کب کہاں کیسے کیا پیش کرتا ہے پروردگار ہمارے تمام احباب کو سلامت رکھے اور میرے لیے خوش نصیبی کی بات ہوتی ہے کہ ایک عالم دین کے گھر پر مجلس ازا کا انعقاد ہوا ہے اور جتنے اس فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب کم سے کم علی کے عالم ضرور ہیں علی کے عالم ضرور ہیں سب علی کو کچھ نہ کچھ جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے کل علم اس لیے نہیں کہا کیونکہ علی کو کل کو نہ سلمان سمجھ سکے ہیں نہ ابو ذر سمجھ سکے ہیں نہ عمار سکے ہم کچھ علی کی معرفت حاصل کر لیں تو شاید ہمارا نام سلمان کے محبوں میں شمار ہو اور سلمان کہنے مولا یہ آپ کا چاہنے والا ہے ہمیں پہچانتا تھا لے کر چلے جائیں اب میں یہی سے مسلسل کر دیتا ہوں جملہ یہ کوئی میں نے تک بندی پیش
پیش نہیں کی. مفادی میں حضرت سلمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت موجود ہے اور یہاں بھی لوگ بڑے پریشان ہو جاتے ہیں کہ آپ صحابی کو رحمۃ اللہ علیہ کیوں کہہ رہے ہیں, رضی اللہ عنہ کیوں نہیں کہہ رہے. دیکھیے رضی اللہ عنہ ایک دعا کا درجہ ہے, ایک اسٹیج ہے. رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ایک دعا کا جملہ ہے, یہ بھی ایک اسٹیج ہے. لیکن رحمۃ اللہ علیہ کا اسٹیج بعد میں ہے, رضی اللہ عنہ کا اسٹیج پہلے ہے. اس لیے کہ جس سے وہ راضی ہوتا ہے رحمت بھیجتا ہی اسی پر ہے. اب سلمان کو رضی اللہ کہنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کیونکہ سلمان سے علی راضی تھے, اور جس سے علی راضی ہو جائے اللہ خود بخود اس سے راضی ہو جاتا ہے. سلمان سے علی کو راضی ہے. اب دیکھیں مفادی میں زیارت موجود ہے اور انشاءاللہ جب زیارت کے رستے کھلیں گے تو ہم بتائیں گے جب جائیں گے حضرت سلمان فارسی علیہ الرحمہ کی زیارت پر تو جملہ وہاں ملے گا آپ کو, السلام علیک یا بابا علی ابن ابی طالب, تجھ پر سلام ہو اے علی تک جانے کے دروازے. السلام علیک یا بابا علی ابن ابی طالب, علی کے لیے ہے کہ السلام علیک یا باب اللہ, اے اللہ کے دروازے تجھ پر سلام. اور سلمان فارسی کے لیے ہے اے علی کے دروازے تجھ پر سلام. یعنی یہ مسئلہ بہت آسان ہے کہ جو اللہ تک جانا چاہتا ہے پہلے مصطفیٰ تک آئے, اور جو مصطفیٰ تک آنا چاہتا ہے پہلے علی تک آئے, اور جو علی تک آنا چاہتا ہے وہ منہ اٹھا کے چلتا نہ پھرے پہلے سلمان کے دروازے پر آئے, پہلے سلمان فارسی حاصل کرے. کسی شاعر نے دو مصرے کہے تھے, سنتے ہیں کہ سلمان تہجد گزار تھے, داڑھی سے صاف کرتے تھے ایک در تمام رات. سنتے ہیں کہ سلمان تہجد گزار تھے, داڑھی سے صاف کرتے تھے ایک در تمام رات. اور دیکھیے ابھی جس تہذیب اور جس تمدن کی طرف میرے عزیز میرے حضرت عزت صغیر عابد صاحب نے اشارہ کیا, میرا برائے بھائی اس کو دوران میں اس کو تھوڑا سا واضح کر دوں تاکہ یہ بات بھی پہنچ جائے. میں ان کی کہیں بھی بات کو واضح نہیں کر رہا, میں اپنا جملہ اس میں اضافہ کرتا ہوں کہ جو ابھی کہا میرے برادر عزیز نے کہ تمدن اور تہذیب کی اس کی پابندی صرف مجھ پر لازم نہیں, صرف ابرار بھائی پر یا عزت صغیر عابد صاحب پر یا کسی پڑھنے والے پر نہیں. من حیث المومن, ہر مومن پر اس تہذیب کو اپنانا واجب ہے. اور اگر فقہی زبان میں تو واجب ہے, یعنی واجب کیا ہے کہ گنجائش نہیں ہے کہ نکل جائیں. جیسے مستحب میں ہوتا ہے کہ جان بچا کر نکل جاتے ہیں, کہتے ہیں مستحب ہے اور ٹھیک ہے مستحب ہے. مستحب کہتے ہیں اس پڑھی کہ بھائی نہ کرو تو پوچھے گا نہیں, مکروہ اسے کہتے ہیں کر لیا تو پکڑے گا نہیں. لیکن واجب وہ ہے کہ اگر چھوڑ دیا تب بھی پڑھائی, کمی ہوئی تب بھی پڑھائی. اسی مزاج سے متصل جملہ کہہ دوں, شاید مسلمانوں نے محبت علی کو سنت سمجھ لیا, کریں گے تو ثواب, علی کی محبت واجب ہے, جتنی بار چھوڑو گے اتنی بار پٹائی لگے گا. واجب ہے علی کی محبت واجب ہے. دیکھیے اصل میں کیا کہنا ہے لفظ برا نہیں. بعض اوقات جب لفظ کسی کے استعمال ہو رہا کسی کے برے ہونے کی وجہ سے لفظ برا ہو جاتا ہے. اہل حدیث نہیں, اہل حدیث کا معنی اس بات, اہل بیت گھر والے. اچھا بھائی اہل حدیث حدیث والے, حدیث کس کی؟ رسول اللہ. تو جو رسول اللہ کی حدیث کو اٹھائے ہوئے ہیں ان سے اچھا آدمی کائنات میں کون ہو سکتا؟ یعنی سر سے لے کر پیر تک حدیثوں پر چلنا. ٹوپی سفید رسول اللہ نے پہنا, جیب میں مسواک رسول اللہ نے رکھا, ٹخنوں سے اوپر پائچے رسول اللہ نے رکھے. اب ہمارے ایسی تعلیم موجود ہے, پہلے زمانے میں چونکہ زمین یعنی کہ بالورے کی اس میں پانی ہوتا تھا, نجاست سے بچنے کے لیے ایک احتمال ہمارے علماء دیتے ہیں کہ اوپر رکھنے کو کہا گیا. اب کون سی کیچڑ, آپ بارش میں کر لیجیے اوپر, لیکن مثال دے رہا ہوں, اسے کہتے ہیں اہل حدیث. لفظ برا نہیں, لیکن ابھی میں کسی کو اہل حدیث کہتی ہوں تو برا مان جائے. حالانکہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ لفظ برا نہیں ہے, لیکن اب میں جو درج کرتا ہوں اہل حدیث ہونا بری بات نہیں ہے. لفظ بعض اوقات جب کہیں ادھر ادھر چلا جائے تو لفظ کا استعمال اس چیز کو برا بنا دیتا ہے. علی سے محبت یہ جو میں نے کہا نا واجب ہے, میں نہیں کہہ رہا, اب میں حدیث یہاں سے بات کر رہا ہوں. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ بات ہمارے رگوں پہ ہمارے یعنی کہ لوہے سینہ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے, لیکن میں حدیث کوٹ کر دیتا ہوں اور حدیث بھی ہماری کتاب ہے. حدیث موجود ہے, امام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس,
اسلام کو کھڑا کیا گیا 5 چیزوں پر. بنی الاسلام علی 5 بنا سے نکلا ہے. اسلام کی بنا 5 چیزوں پر ہے. الصلاۃ والصوم والحج والزکات والولایۃ لنا اہل البیت. 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے. نماز، روزہ، حج، زکات اور ہم اہل بیت کی محبت. اور اس کے بعد معصوم کی حدیث پتہ آگے کیا پڑھی؟ امام نے فرمایا ان 5 بنیادوں میں سے 4 میں کمی بیشی ہے، 1 میں کمی کی گنجائش نہیں ہے. حدیث موجود ہے کافی سے لے کر نیچے تک کی حدیث کی کتابوں میں، خصوصاً عقیدے کی کتابوں میں حدیث کو لکھا علماء نے. اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر. نماز، اب یہ بھی عجیب ہے کہ اسلام کھڑا ہی 5 چیزوں پر ہے، تو پنجتن کے بغیر کون سا اسلام ہے؟ اور مولا نے فرمایا 5 کے اندر 4 میں کمی بیشی ہے، 1 میں بالکل نہیں ہے. اب جتنے منہ اتنی باتیں، تو معصومی کے منہ سے بھی نہ بات سن لیں جس زبان سے اللہ بولتا ہے. پولیس سن لیں، بڑی مسئلہ سے آپ نے بات بولا ہے. ابھی تو قوم کو یہی سمجھ نہیں آیا کہ اللہ بولتا ہی آل محمد کی زبان سے ہے، اس لیے کہ بولنے کے لیے زبان ضروری ہے اور اللہ زبان رکھتا نہیں. جس کی زبان ہو اس کا منہ ہونا ضروری ہے، جس کا منہ ہو اس کا چہرہ بھی ہوتا ہے، جب چہرہ ہو تو دھڑ بھی ہوتا ہے، اور جو مجسمہ بن جائے وہ بندہ ہوتا ہے، اللہ نہیں ہوتا ہے. ضروری ہے کچھ زبانوں کو اللہ انگیج کر لے کہ بولے وہ مگر کہلایا اللہ کا جائے، ہاتھ ان کا ہو مگر کام اللہ کا بھی ہے. تو اب دیکھیں معصوم نے جملہ دیا 5 اسلام کی بنیادیں ہیں، 4 میں کمی بیشی ہے، 1 میں نہیں ہے. پوچھا کیا؟ فرمایا نماز بلوغت کے بعد واجب ہے، بلوغت سے پہلے واجب نہیں ہے. لڑکی چاند کے حوالے سے 9 سال سے پہلے، لڑکا چاند کے حساب سے 15 سال سے پہلے پڑھتا رہے نماز، کہیں بھی لکھی نہیں جائے گی اللہ کا، اس لیے کہ ہم نے تم پر واجب ہی نہیں کیے. روزہ مسافر پر نہیں ہے ہمارے یہاں، شدید بیمار پہ روزہ نہیں. خمس زکات کے اوپر نصاب کے اوپر زکات، نصاب کے اوپر خمس. اسی طرح آ جائیے جناب ولایت کے اہل بیت. اب ولایت اہل بیت کا معاملہ دیکھیں، نماز شرائط کے ساتھ، شہر سے باہر نکل گئے تو قصر. مسافر اگر بن گیا تو روزہ اس کا قصر. اچھا ہمارے قصر سے مراد نہیں ہوتا کہ آدھا رکھ لو آدھا کھا لو. جیسے نماز میں کہ چائے کی دکان تو روزہ چھوڑنا پڑتا ہے. اور یہ بھی یاد رہے مکتب اہل بیت میں روزہ سفر میں نہیں کھلتا، دوسروں کیا ہو جاتا ہے، تو وہاں تو جو بھی ہو جائے کمائی. لیکن ہمارے یہاں سفر میں بہرحال روزہ نہیں ہوتا. ان کے جن کے یہاں علی کچھ نہ ہو اس سے بڑا ہو جائے کام کیا ہوگا. ان کے علی کچھ نہیں ہے پھر بھی سب کچھ ہو رہا ہے، تو ان کے سفر میں بھی روزہ ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں. زکات حساب کے اوپر ہے، بڑا دن چلتا ہے بینک سے کٹوتی کرواتی ہے. شیعوں کی زکات جو نہیں کٹتی تو آپ بھی شیعہ بن جائیں، انہوں نے مانا تھوڑی کیا. اور نہ جانے کتنے بینک میں بنے ہوئے شیعہ جھوٹ کے لکھ دیتے ہیں پیسہ بچانے کے لیے شیعہ ہے. تو اب بھی تمہیں سمجھ نہیں آتا مال اور جان جب دنیا میں شیعہ لکھے ہوئے نہیں بچ رہا، آخرت میں لکھے ہوئے تم 2.5% نکال کے کراتے پھر رہے ہو. ہم نہ جانے خمس کی شکل میں لاکھوں روپے اہل بیت کو دیتے تھے، ہم تو نہیں اترا رہے. تم نے 2.5% کبھی دی کبھی نہیں دی، کبھی پہنچ گئی کبھی کسی نے کھا لی، اور اس میں اترا دے. ہم ہر سال میں بچت پہ، غنیمت پہ، انکریمنٹ پہ، بونس پہ، آمدنی پہ، ہر چیز پہ خمس نکال رہے. 100 پہ 20 کے ساتھ ہم تو کبھی نہیں اترائے. بھائی ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کے لیے دیتے وہ اتراتے نہیں ہیں. زکات میں کمی بیشی، نماز میں کمی بیشی، روزے میں کمی بیشی. حج لیجیے اب جو حج ہو رہا ہے، اور حج کی ایسوپیز سعودی شہزادوں نے، ناز بردار شہزادوں نے سعودیہ کی بتائی ہے کہ 25 لاکھ روپے مثلا خرچ کر کے جائیں اور کعبے کو دور سے دیکھ کر آ جائیں. ہاتھ لگانے کی ضرورت نہیں. اور اچھا سب بھی نہیں چھو سکتے آپ، یہ ان کے ایسوپیز بنائیں. تو آپ نے دیکھا اچھا حج کب ہوتا ہے؟ جب آپ کے پاس استطاعت ہو. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. یہ نہیں جس کا دل جہاں اٹھا کر چلا گیا، آنے جانے تک کا خرچہ، گھر میں بیوی بچوں کے مہینے کا راشن کا پیسہ ہے تو حج پر جاؤ، حج پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ حج استطاعت کے بغیر واجب نہیں ہوتا. نماز شرائط کے ساتھ پہلو، روزہ شرائط کے ساتھ پہلو، حج شرائط کے ساتھ پہلو، زکات نصاب کے ساتھ پہلو. مولا یہ ولایت کی کیا شرائط ہے؟ کہا ولایت کی کوئی شرط نہیں ہے،
بیمار پڑ کر کھتا ہوا علی سے محبت نہیں کروں گا. یہ شریعت کے مسائل ہیں کہ عبادتوں کو رنگ اور ڈھنگ میں بیٹھ کر دیا. علی کی محبت رنگ اور ڈھنگ کی محتاج نہیں, علی کی محبت سرحدوں کی محتاج نہیں, علی کی محبت کراچی میں ہونے یا باہر ہونے کی محتاج نہیں. دنیا کے جس کونے میں ہو علی علی کرو, علی سے محبت رکھو. علی سے محبت ہے تو سمجھو زندگی گزر رہی ہے, ورنہ زندگی گزر نہیں رہی, زندگی کٹ رہی ہے. یاد رکھیے حضرت انسان میں اور جانور میں ایک ہی فرق ہے, وہ زندگی کاٹ رہا ہے, انسان زندگی گزار رہا ہے. تو شکریہ مولا علی, آپ کا شکریہ. آپ کا ذکر نہ ہوتا تو ہم بھی کاٹنے والوں میں ہوتے, گزارنے والوں کے نہ ہوتے. آپ کی محبت نے زندگی کو گزارنے کا سلیقہ سکھا دیا. مجلس ہدیہ ہے مرحومین کی بارگاہ میں. بلخص حضرت علامہ طارق چودھری حفظہ اللہ نبر اللہ مرتضی, ہمارے پاس سب جتنے علماء جتنے ذاکرین دنیا سے گزر گئے سب کی بارگاہ میں کتنا پہنچے گا. اور یہاں ایک جملہ اور بھی بعض لوگ ثواب پہنچاتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں نے ثواب پہنچا دیا تو 100 میں سے 70 تو مرحومین کو پہنچ جائے گا, مجھے کیا ملے گا. یہ ایک عوامی ذہن میں ایک غلط فہمی ہے. وہ سمجھتے ہیں ثواب بھی بٹوے میں رکھے پیسوں کی طرح, کچھ دے دیا تو ختم ہو جائے گا. یاد رکھیے ہمارے فقہاء نے فتویٰ دیا ہے بعض اوقات یہ جو مغرب عشاء کی نماز پڑھتے ہیں نا, آپ اپنی یہ پوری نماز کا ثواب اپنے سارے مرحومین کو ثواب پہنچا دیں, 100 میں سے 100 آپ کے مرحومین کو بھی پہنچے گا, 100 میں سے 100 آپ کو بھی ملے گا. اب بکرے کا یہ سوال ہے کہ مولانا گائے میں حصہ کتنا ہوتا ہے, بکرے میں کتنا ہوتا ہے. بھائی یہ حصے کی کہانیاں ہمارے کی نہیں ہے, یہ کہاں کے اشتہار پڑھ کے آپ آ جاتے ہیں مسجدوں کے باہر اور جب آپ کھاتے ہیں حصہ کتنا ہوگا. ایک گائے میں 1000 حصہ بھی ہو سکتا ہے, 7 حصے 12 حصے ہمارے اکثر میں کہانی نہیں. 1000 حصہ بھی ایک گائے میں نہیں ہو سکتا ہے. اب آپ سوچ رہے ہیں کہ مولانا گوشت کتنا آئے گا, وہ ایک بوٹی ہے, ایک پاؤ ہے. شریعت بوٹی پہ ڈیمانڈ نہیں کرتی ہے, شریعت پھر دیکھ رہی ہے. قرآن میں آیت موجود ہے سورہ حج کے اندر, وَلَن يَنَالُوا لَحُومَهَا وَدَمُهَا, تمہارا گوشت اور خون ہمیں نہیں پہنچتا, ہمیں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. گوشت کے لیے کر رہے ہو تو بڑی گائے ڈھونڈ رہے جس میں گوشت بھی نہیں ہے. یہ قربانی کرنے کا مسئلہ جو آپ سنتے نا بڑا زور شور لوگوں نے حدیث میں بنا دی ہے, بھائی سنا ہے کہ قرضہ بھی لے کے کر لو تو پورا ہو جاتا ہے. ہمارے ایسی کوئی کہانی نہیں, غلط ہے. زیارت امام حسین کے بارے میں لکھا ہے, قرضے پہ لے کے جاؤ, واپسی پہلے حسین کے بارے میں. گوشت کھانے کی انہوں نے حدیث کر دی, زیارت حسین سے گھما دیا, قربانی میں گوشت. بھائی یہ قربانی جو ابھی کریں گے آپ کے بارے پتہ نہیں ہو گئی ہو گئی, ہر گلی میں لوگ آئے تھے. اب یہ بھی نہیں پتا جی جانے کی رانی ہمارے لوگ پوچھتے مستحب ہے, مستحب بھی نہیں ہے, مستحب ہے شریعت میں. ہمارے فقہاء سے پوچھے وہ کہتے ہیں مستحب بھی نہیں ہے, کرنا چاہے تو کر لیں. لیکن علماء کہتے ہیں مثال کے طور پر اگر عرفے میں کربلا جانے کا پلان ہے, قربانی کے پیسے کریں, قربان پیسے جمع کر کے عرفے پر جائیں. حضرت مسلم کا فرش یہ ہے آل محمد کی تہذیب, اور سب کچھ کر کے پھر بچہ لیکن سستا, یہ ہے شریعت. عزیزان گرامی, میں نے گائے کی لاگت کی اسی کے بعد تمام ہو جائے گی, کافی معاملات میں نے بیان کر دی. مسلسل میں دیکھ رہا تھا کہ درود بھی ایسے آہستہ پڑھا جا رہا تھا جیسے ایسوپی میں WHO نے یہ بھی شامل کیا. جس کے لیے میں نے طبیعت دی اس کا جملہ کہہ رہا ہوں. یہ جو میں ابھی اپنے عزیز میرے برادر میرے بزرگ ہمارے جناب حسن بٹی صاحب نے لکھا ہوتا ہے, یہ کوئی میں نے اپنے پہ دراصل احسان کیا کہ میں نے معصوم کی حدیث کو فالو کیا ہے. علامہ مجلسی کی کتاب تہذیب الاسلام ہر گھر میں موجود ہے. ہلیت المتقین کا ترجمہ, حلیہ نہیں ہلیہ, ہلیہ عربی میں کہتے ہیں زینت کو, حلیہ اسے کہتے ہیں جو حلیہ دشمنان حقیقت دیکھتے ہیں اسے حلیہ کہتے ہیں. ہلیہ زین کے ساتھ ہلیہ یعنی زینت, اور ہلیت المتقین کا ترجمہ کیا ہے, وہ متقین کی زینت. علامہ مجلسی نے تہذیب الاسلام حدیث کی چھٹے امام کی صحیح حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں جس نے ہمارے کسی سفید ریش بزرگ کا احترام کیا وہ ایسا ہے جیسے اس نے مجھ جعفر صادق کے باپ دادا کا احترام کیا. یہ حدیث موجود ہے ہمارے یہاں, یہ حدیث موجود ہے. اور دلیل کیا ہے, دلیل صرف یہ ہے کہ چونکہ اس بزرگ کے دل میں ولایت علی کا چراغ چل رہا ہے,
تعظیم. یہ محبت علی ہے جو ہمیں کفر کے ادب اور تعظیم سکھاتی ہے. میں نے آیا درود کو پڑھا اور اس کے معروضات تمام ذہنوں میں موجود ہیں اور پہلے سے آمادہ ہے. اس کی طرف میں جملہ کہی گزر رہا ہوں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اب اسے کہتے ہیں آیہ درود. یہ درود کیا ہے؟ جیسے انما بلیکم اللہ آیہ ولایت, انما یرید اللہ آیہ تطہیر, قل لا اسالکم آیہ قرآن. یہ اس کو کہہ دیا جاتا ہے. کس کو نہیں پتہ یہ آیت؟ صبح شام آپ ہمارے تو کم سے کم پڑھا ہی جاتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ درود پڑھتے ہیں. کسی اور طریقے سے شروع ہوتا ہے. بعض اللہ کے اتنے جانے والے ہیں کہ وہ درود تو ہم نہیں لگاتے, وہ ڈائریکٹ مائک پہ آتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. ان کا اللہ سے الگ تعلق ہوتا ہے. یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ درود کے بغیر شاید اللہ کے پاس گئے تو دیر ہو جائے گی, اللہ نہیں چلا جائے گا. ان احمقوں کو اتنا نہیں پتا درود کے بغیر اللہ کا دروازہ ہی نہیں ملتا ہے. اس کی وجہ ہے میں عمران بھائی آپ سے اجازت دیں کہ 4 مصرے پڑھ رہا ہوں کہ کرم آل نبی کا جب شریک ہوتا ہے لاکھ کام بگڑا ہو ٹھیک ہوتا ہے. اور درود آل محمد کی فضیلت یہ ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. اس میں شریک ہوتا ہے. تو دیکھیے اور پھر عمران بھائی نے حدیث کی طرف اشارہ بھی کر دیا آپ کو 5 امام کی. کیا ضرورت تھی کہ اشارہ کیا جائے, لیکن انہوں نے ضرورت سمجھی تو آپ کے سامنے حدیث کوٹ بھی کر دی 5 امام کی. کیا لے گیا 5 امام, میرے اور آپ کا 5واں امام. یعنی کوئی اور امام ہوتا, کسی اور کا امام ہوتا تو شاید میں سن کے برابر سے گزر جاتا. کہنے دو کہ تو میرے اور آپ کا 5واں امام کہہ رہا ہے جو منصوص من اللہ ہے, جو حجت خدا ہے, جس کی ولایت علی کی ولایت کے برابر ہے, جو کمال میں جلال میں محمد علی کے برابر ہے. 5ویں امام فرما رہے ہیں ارفعوا بالصلاۃ علیہ, ہم پر اونچی درود پڑھو, اونچی درود پڑھو. مولا کیوں گلا بیٹھ جائے گا مولا, ہلکے پڑھو تو کیا مصیبت ہے. آوازیں فإنها تذهب بالنفاق, منافقت کا وائرس تم سے دور ہو جائے گا. اب اس کے بعد میں اس بات کی طرف توجہ نہیں دلاؤں گا. اب آپ کے اوپر ہے کہ کیسے درود پڑھ رہے ہیں. اور پھر آج تو ہے بھی شب جمعہ, کیسے دیکھیں مجھے موقع مل رہا ہے. شب جمعہ ہے, معصوم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرۃ واحدہ. ہماری شیعہ کتابوں میں حدیث ہے, درود کے اوپر بے شمار حدیث پڑھ رہا ہوں. من صلی علیہ مرۃ واحدہ, جس نے مجھ محمد پر ایک بار درود پڑھا صلی اللہ علیہ عشر مرات, اللہ اس پر 10 مرتبہ درود بھیجتا ہے. تو اگر اس مجلس میں 10 مرتبہ درود پڑھی گئی تو 100 رحمتیں تو اللہ کی یہی مل گئی. آپ کا فائدہ ہے اور آل محمد اتنے کریم ہے. جب آپ ان پر درود بھیجیں گے نا اے اللہ رحمت نازل فرما محمد والے محمد پر, تو وہ رحمت کو اپنی جیب میں نہیں رکھ لیتے. آل محمد اتنے کریم ہے جو ان کے پاس آتا ہے وہ آگے بھیج دیتے ہیں. آپ ان پہ رحمت طلب کریں گے وہ آپ پہ رحمت بھیج دیں گے. اجازت گرامی آئے درود کے چند معروضات اس کی اور اس کے بعد گفتگو کو تمام کرتا ہوں. اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پر. بخاری سے لے کر نیچے تک کی حدیث کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب یہ آیت نازل ہوئی صحابہ حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ نسلم علیکہ وکیف یصلی علیک. صحابہ کرام آئے کہ یا رسول اللہ سلام تو آپ پہ بھیجتے ہیں, درود کیسے بھیجیں گے. توجہ رہی بخاری کی روایت ہے اور آپ کے لیے نہیں ہے, آپ اس کو الگ سمجھیے. جہاں جا رہی ہے ان کے لیے ہے بخاری. حضور سے پوچھا کہ سلام تو آپ نے بھیجتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, نماز میں حضور سے پوچھا کہ درود کیسے پڑھیں. حضور نے فرمایا قل اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید. ایک دوست میرا کہنے لگا یہ درود آپ کے آدھا کے پڑھا جاتا ہے. میں نے کہا بھائی ہمارے آدھا کچھ بھی نہیں ہے, نہیں آپ کی. ہم نہ محبت آدھی رکھتے ہیں نہ نفرت کسی سے آدھی رکھتے ہیں. سے محبت پوری, نفرت ان کے دشمنوں سے پوری. ہم نے کبھی کسی کا حق نہیں چھینا. جو رحمتوں کے حقدار ہیں ان کے لیے رحمت طلب کرتے ہیں, جو مستحقین لعنت ہیں ان کے لیے لعنت طلب کرتے ہیں. ہر چیز اپنی جگہ پر. لعنت اور درود یہ دو ایسے لفافے ہیں کہ ان پہ ایڈریس نہ بھی ہو تو مکان پہ خود پہنچ جاتے ہیں. لکھنے کی ضرورت نہیں ہے, فرشتوں کو
فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. صحابہ نے پوچھا درود کیسے فرمایا؟ اللہم صلی اللہ محمد وعلی آل محمد کما بارکتا. یہ درود پورا پڑھا جاتا ہے تشہد میں ہمارے دوستوں کیا. ہمارے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اللہم صلی اللہ محمد. کہنے لگے آدھا پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا احمد درود یہ اتنا لمبا ہے نہیں. تم نے سمجھا؟ تم نے سنا ہی حضور نے کہا کما بارکتا. کیا ترجمہ کرتے ہیں سب؟ جیسے تو نے ابراہیم پہ رحمت نازل فرمائی. تو یہ جیسے جو بولا یہ درود تھوڑی ہے, یہ تو سمجھانے کے لیے بولا ہے. ایسی ہے بلکہ سے آگے کا بڑا جملہ کہوں شاید اسی وجہ یہ رہی ہو. ابراہیم تو سب کو پتہ ہے کون ہے. یہ آل ابراہیم کا نام کس لیے آیا؟ کیونکہ آل ابراہیم اس وقت تک مکمل نہیں ہوتے ابو طالب تک نہ جائے. شاید ان سے درود پوری اس لیے پڑھوائی گئی تاکہ جب بھی آل ابراہیم کہو تھوڑی سی تو تمہارے ذہن میں ابو طالب کی منزلت جان جائے کہ جس پہ ہم نماز میں درود بھیج رہے ہیں اسے کافی کس منہ سے کہہ رہے ہیں, اسے کافی کس منہ سے ہم کہہ رہے ہیں. یاد رکھیے درود پڑھا جاتا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. محمد عاجل پر جو ہم لوگوں کو نہیں ہضم ہوتا ہے اتنا بڑا درود سمجھ میں آ گیا تفصیل نہ پتہ نہیں کب سمجھ میں آتا ہے. ایک صاحب کہنے کہ مولانا کب سے شروع ہوا ہے؟ میں نے کہا جب سے آپ کو شعور آیا. کیا مصیبت ہے کب سے شروع ہوا ہے؟ اللہم کل ولی. مولانا یہ کب سے شروع ہوئی ہے؟ میں نے کہا جب سے آپ مسلمان ہوئے. نکالے شیعہ کتاب حدیث کی کتاب میں نکالے معصوم نے فرمایا کہ جب بارہواں ہمارا غیبت میں ہو تو مکمل درود ہم پر پڑھ کر آخر میں کہو وعجل فرجہم, اے اللہ آل محمد کی خوشیوں میں جلدی کر. یہ وعجل فرجہم کا تو کوئی بے وقوف ہوگا جو آل محمد کی خوشیوں میں جلدی کی دعا نہ کرے, کیونکہ 11 کے 11 ائمہ کی خوشیاں منسوب ہیں 12ویں امام سے. وہ آئے گا تو انتقام لے گا, وہ آئے گا تو قبر جناب زہرا تعمیر ہوگی, وہ آئے گا تو جناب زہرا کا انتقام ہوگا. اسی طرح سے دعائے سلامت کی امام زمانہ ہے. یہ جو خود ساختہ تزکیہ کار لوگ بن جاتے ہیں نا بعض اوقات کہ مولانا کہ اللہم کل ولی کل ہم کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری ضرورت ہے امام زمانہ کو سلامتی کی؟ میں نے کہا پھر آپ درود بھی نہ پڑھیں. کیا آپ کی درود کی ضرورت ہے آل محمد کو آپ کہیں گے تو اللہ رحمت دے دے؟ بات ہی ختم ہو گئی بھائی, پھر تو سارا معاملہ ہی ختم ہے. یہ درود اس لیے نہیں ہے کہ ہم آل محمد پہ درود بھیج کے کمال کر رہے ہیں. یہ درود اس لیے ہے کہ ہم پر پلٹ کر آئے. امام زمانہ کی سلامتی اس لیے نہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں وہ سلامتی میں آ جائیں. اس کا جواب یہ ہے کہ ہم ان کی سلامتی چاہ رہے ہیں تاکہ ہم سلامتی سے رہیں, تاکہ ہم سلامتی سے رہیں. امام زمانہ علیہ السلام بلند تر صلوات. صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں معلومات تو بہت تھی لیکن چونکہ وقت میرا تمام ہوا ہے اور گفتگو پوری اپنے وقت ہوگی اور پوری مجلس بھرپور اور بڑی شاندار ہو گئی ہے. اس لیے کہ ضروری نہیں کہ گھڑی کے وہ 3 کانٹے اپنے چکر چلاتے ہوئے 12 میں پہنچے تو مجلس پوری ہو. کبھی کبھار ان 3 کانٹوں کو بھی پیچھے چھوڑ کے اچھی مجلس وقت سے پہلے بھی ہو جاتی ہے. تو اگر مجلس جیسے کہ ابرار بھائی کہہ رہے تھے ایک بار بھی اگر کسی میں پہنچ گئی تو مجلس جو ہے مقصود اور مطلوب آپ کو حاصل کا جو پیغام تھا یقیناً وہ پہنچ گیا. بس ایک جملہ مجھے آیا ہے درود کے ذیل میں یہ کہنے دیجیے کہ جب آپ درود پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد تو ذرا اتنا کچھ بھی بتائیے گا یہ آل محمد کسے کہتے ہیں؟ اچھا بھائی آپ تو کہہ دیں گے علی فاطمہ حسن حسین یہ اہل بیت کہتے ہیں. میں نے جاوید احمد غامدی کے شاگرد سے پوچھا, وہ ایک ٹی وی کی ہوسٹنگ کر رہا تھا, اب سمجھ گیا غامدی اس کا شاگرد اس سے پڑھا. میں نے پوچھا آل محمد کون ہے؟ کہنے لگے ہمارے نزدیک میں پوری امت آل محمد ہے. کیا دیکھیں اسے کہتے ہیں بڑا دل. کتنا بڑا دل. پوری امت میں جتنے چلے آئے بھاگے سب کون ہیں؟ آل محمد. اچھا اب مجھے ایک بات بتائیے جب پوری امت یہ امت دیکھ رہے صبح شام لوٹا ماری جھوٹ فراڈ ڈکیتی یہ اسی امت کی بات ہو رہی ہے. ان سب پہ اللہ رحمتیں بھیج رہا ہے. ذرا شکلیں دیکھیے اور اللہ کی رحمت شکلیں دیکھیے آپ اور اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں سب کے اوپر. اب مجھے اپنی ایمان سے بات بتائیں اگر ان سب پہ اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں تو درود کی خاصیت کیا ہے؟ درود کی فضیلت میں بھی سب کے لیے ہو گئی. یہ دشمنان اہل بیت کا ان کے کیمپ کا ایک مزاج ہے کہ جس فضیلت کو ہلکا کرنا ہوتا ہے نا کہتے تھے سب ہے سب کسی کا رائے نہیں تھا. میں نے کہا فلاں جماعت ہم تو سب کو مانتے ہیں سب کو مانتے. میں نے کہا اہل بیت کون؟ کہنے لگے سب ہے پورا کرانا چچا کے بیٹے بھتیجے بھانجے سب اہل بیت ہیں. کہتے ہیں حضور کے چچا
کی اولاد پھوپھی کے بچے سب اہل بیت ہیں اور ہمارے اہل بیت کون ہے جو پانچ چادر کے نیچے تھے. یہ دشمنان اہل بیت کی سازش ہے لیکن وہ اللہ بھی کیا جو اپنے منصوبوں میں رہ جائے. اللہ نے کچھ حدیثیں ایسی باندھی جس میں چاہ کر بھی امت کو گھسا نہیں سکتے. اللہ کو یہ معلوم تھا جو فضیلت دوں گا کہ اس کو امت کے برابر سے لے کر آ جائیں گے. لہٰذا جب جاتے جاتے نبی کے ذریعے سے علی کی ولایت کا اعلان کرایا تو علی کو مجمع سے نکالا اس لیے تاکہ پورا مجمع خود کو مولا نہ بولے. علی کو کندھوں پہ کھڑا کر دیا. من کنت مولا مولا صرف یہ ہے جو میرے کندھوں پہ سوار ہے. مولانا تو ہوگا مسجد کا, مولا نہیں ہوگا. مولانا تو بنے گا, مولا نہیں ہوگا. مولا صرف علی ہے. پروفیسر نصیر الزیدی کہا کرتے تھے کہ جز در حیدر ہمیں کوئی فضا بھائے نہیں, اس لیے حسن ہم نے ٹھوکر کبھی کھائی نہیں. ہم تو کہتے ہیں مولا علی مثل نبی, مانا میں وہ تھے جو مولائی نہیں. کرتے رہو بحث مولا کا مانا کیا ہے کیا نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے مولا صرف علی ہے, علی کے بعد مولا کوئی نہیں. صرف علی مولا ہے, علی کی اولاد کے 11 امام ہیں جن تک یہ مولائیت اور یہ مولائیت پہنچی ہے. میزانی گرامی, درود آل محمد کے لیے خاص ہے, ان پر ہے. درود ہے علی پر, فاطمہ پر, حسن پر, حسین پر اور حسین کی نسل کے 9 اماموں پر. ان پر درود ہے, ان پر درود ہے. تحریر الوسیلہ فقہ کی کتاب امام خمینی کی ترجمہ ہو گیا, اس لیے اس کا حوالہ دے رہا ہوں. تحریر الوسیلہ میں جہاں تشہد کا چیپٹر نماز میں امام خمینی نے قائم کیا, وہاں انہوں نے ہلکا سا مصحف ذکر کیا جو ہمارے یہاں ختم ہو گیا ہے. اور اس سمجھیے گا اس کو ہوا کیا ہے. یہ جو آپ سلام پڑھتے ہیں السلام علیکم ایھا النبی, یہ پہلا سلام ہو گیا نبی پر, السلام علینا. یہ دوسرا سلام ہو گیا اپنے اوپر, السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یہ ہو گیا چوتھا اللہ کے صالح بندوں پر. اب چوتھا سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ کس پر؟ یہ سلام تو پتہ چل گیا کہ ان کا مرجع کیا ہے, کہاں پہ لٹ رہے ہیں. یہ چوتھا سلام کس پہ گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بھئی آپ نے کبھی دیوار کو دیکھ کے سلام کیا؟ کوئی سامنے ہوتا ہے تو کرتے ہیں. یہ چوتھا سلام جو آپ نے کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, حاشیے میں امام خمینی نے جملہ لکھا, کہتے ہیں کہ یہ چوتھا سلام پڑھتے ہوئے نمازی کے ذہن میں وہ لوگ ہونے چاہیے جو رسول کے ذہن میں ہوتے تھے. کوئی مسئلہ نہیں ہے, نہیں پہنچا کوئی بات نہیں, اس لیے کہ میں نہیں آپ تک سمجھا پائے نا, اور کھول رہا ہوں. السلام علیکم کی چوتھا سلام کس پر ہے؟ دیکھیں پہلا دور ہلکا سا جواب دیا, کہنے ہیں بھئی یہ سمجھو جو رسول کے ذہن میں تھے وہ, تو دوسرا سوال یہ پیدا ہوا ہے رسول کے ذہن میں کون تھے, کس کو کرنے تھے رسول سلام نماز کے اندر. تو اب انہوں نے حاشیے میں لکھا کہ جب حضور سجدے میں سر رکھے ہوتے تھے, بیٹھے ہوتے تھے قعود میں, اور جب کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سیدھی آنکھ کی طرف جناب زہرا کا دروازہ کھلتا تھا. دروازے کی طرف آنکھ کا اشارہ پتلی پھرا کے کہتے تھے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھوڑوں نے ذرا زیادہ گھما لیا تو پتلی سے ان کا منہ گھوم گئے, منہ گھومنے کا کہا تھا آنکھ کا. آنکھ پھرائیے, منہ پھرانا منع ہے, شریعت محمدی پھرایا جاتا ہے. جو منہ پھرا لیتا ہے اس کا کہیں کا نہیں رہتا, وہ کہیں منہ دکھانے کے قابل بھی نہیں رہتا ہے. یاد رکھیے ان پر درود پڑے بغیر نماز پوری نہیں ہے. امام شافعی نے کہا تھا من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ, جو تم پر درود نہ پڑے اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے. ایک مرتبہ میں کہوں نماز غلط ہے. دیکھیے اگر نمازی سجدے میں جانے سے پہلے غلطی سے اٹھ جائے تو کیا کہا جاتا ہے؟ فوراً بیٹھ جائے اور سجدہ شروع کر دے. اسے کہتے ہیں ہوتی ہوئی نماز کو صحیح کرنا, خراب ہوتی ہوئی نماز کو صحیح کرنا. پتہ چلا جو خراب ہو رہی ہو صحیح ہو سکتی ہے, لیکن جو نمازی نہ ہو پڑھتے رہو کھڑے ہو کر وہ نمازی نہیں ہے. امام شافعی نے یہ نہیں کہا جو تم پر درود نہ پڑھے اس کی نماز تھوڑی غلط ہے, بلکہ کہا جو تم پر نہ پڑھے اس کی نماز ہے ہی نہیں. تو جن پر درود پڑھے بغیر نماز نہیں بنتی, انہیں مانے بغیر انسان مومن کیسے بن سکتا؟ اگر ان کی محبت انسان کے دل میں نہ ہو. یہ ہے مقام آل محمد کا. درود صرف محمد و آل محمد پر ان خاص افراد پر ہے جو ہم نے نام لیا. ہم چچا کے بچوں کا حضرت عباس کی جو اولاد بنی عباس کہتے ہیں, ان میں سے جو قابل احترام تھے ہم ان کا احترام کرتے ہیں. عبداللہ ابن عباس بڑے قابل احترام ہیں. حضرت عباس بن عبد المطلب قابل احترام ہے حضور کے چچا, مگر باقی بنی عباس کو ہم کسی کھاتے میں نہیں ڈالتے. بنی عباس نے بنی امیہ سے زیادہ ظلم کیا. بنی امیہ نے صرف سروں کو کاٹا, بنی عباس نے سروں کو کاٹ کے ممبر بنایا. بنی امیہ نے صرف خون بہایا ہے, بنی عباس نے خون کے گارے بنا کے ممبر بنایا.
لیکن اس کے بعد بھی کربلا زندہ ہے، اس کے بعد بھی کربلا دھڑک رہا ہے، اس کے بعد بھی کربلا کی سانسیں چل رہی ہیں، بلکہ نہیں میں یوں کہوں اس کے بعد بھی کربلا دوسروں کو سانسیں دے رہی ہے، اس میں خود زندگی ہوگی دوسروں کو زندگی عطا کی۔ ہم بیٹھے ہیں سب کرے حسین پر زندگی کے طالب رہے، زندگی میں یا ہمیں حسین کے طالب رہیے یا محبت علی کے طالب رہیے، یہی کمال ہے انسان کی زندگی کا۔ بہت سارے ہمارا تمام ہو گیا اور میں نے وقت میں مجلس کو تمام کرنے کی کوشش کی۔ آج حسن اتفاق یہ ہے کہ شب جمعہ ہے اور بڑے بڑے لکھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں شکر گزار ہوں ہمارے فرد بھائی کا جنہوں نے مجھے اس عظیم مشن میں شامل ہونے کا موقع بھی دیا اور خود بھی اس کی سرپرستی کر رہے ہیں ہمارے عزیز جناب حسن صغیر عابدی صاحب، فرد کی حیثیت سے، رکن کی حیثیت سے، مدار کی حیثیت سے، کہ تمام بچے اور بالاخص ہمارے رضا بھائی مسلسل علامہ صاحب کی چیزوں کی تیاریاں ہیں، اس کے باوجود مجلس میں اپنا شرعی فرض سمجھتے ہوئے تشریف لائے اور جو بھی آیا ہے وہ اپنے حصے کا تبرک حسین سے لے کر ہی جائے گا، اپنے غم کی دوا لے کے جائے گا، اپنے دکھوں کا علاج حسین سے لے کے جائے گا۔ کربلا اس مطلب کا نام ہے جہاں کا طبیب ہر مرض کی دوا دیتا ہے، ہر مرض کی دوا۔ کربلا وہ مستشفیٰ ہے، وہ مستشفیٰ ہے، کربلا وہ مستشفیٰ ہے جہاں ہر مرض کی شفا ملتی ہے۔ غم دنیا ہے، حسین کے دروازے پر تمہیں شفا مل جائے گی۔ غم دنیا ہے، آ جاؤ، اولاد کا غم ہے، آ جاؤ حسین کے بچوں کا غم دیکھو، بہنوں کا غم ہے، آؤ حسین کی بہنوں کا ماتم کرو، بیٹوں کا غم ہے، آؤ حسین کے بیٹوں کا ماتم کرو۔ آج میری کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی، کربلا کے راستے ابھی بند ہیں، حالات کی وجہ سے بند ہیں، لیکن وہ دوست کہہ رہے تھے کہ ہم مضافات کے علاقے سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، مضافات کے علاقے سے جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور 2-3 گھنٹے کے فاصلے کے بعد وہ لوگ کربلا پہنچ جائیں۔ تو میں ان سے یہی کہا مجلس سے میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، جتنے لوگ آئیں گے تم نیت کر لینا، اللہ سب کو جانتا ہے، تم نیت کر لینا مولا حسین کے روزے پہ کہنا مولا فلاں جگہ مجلس ہو رہی ہے، وہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ تمہیں بڑا یاد کرنا ہے۔ یہ جملہ مولا کی بارگاہ میں کہا، اچھا یہ کہہ دینا تو میں نے کہا حسین کو کہنے اور بتانے کی ضرورت ہے، حسین کو کہنا اور بتانا کیسا؟ عزیزان گرامی مجھے ریان ابن شبیر کا وہ جملہ بڑا بھاتا ہے مصیبت میں، جب 8ویں امام شاہ خراسان کی بارگاہ میں ریان ابن شبیر بیٹھے ہوئے نے ساڑھے وزا کو بیٹھ کیا ہوا تھا، ریان بھی پریشان نظر آئے، امام رضا نے چہرے کو پڑھا کر ریان پریشان کیوں ہو؟ کہا مولا ہمیں دنیا نے پریشان کیا ہوا ہے۔ امام نے کہا ریان سر اٹھاؤ، ہاتھوں سے آنسو کو پوچھا، ابن شبیر ان کنتا باقی للشیخ سب کے لیے حسین، اے ریان کے بیٹے شبیر ہمیں دنیا میں پریشان کیوں ہوتا ہے؟ اگر کبھی رونے کا دل چاہ رہا ہو میرے دادا حسین کو رو لیا کر، تجھے رونے کا بہانہ بھی مل جائے گا، تیرا دل بھی ہلکا ہو جائے گا۔ ایک عجیب تعبیر ہے جو 8ویں امام نے بیان کی، علماء متحیر ہیں، آخر 8ویں امام نے تم سے تعبیر اس لیے کیا سید الشہداء کو؟ امام رضا فرماتے ہیں کہ ابن
بحل حسین میں کربلا اے زہرا کی کمائی لوٹ لی گئی ظلموا ایام منقلبین ینقلبون بار الہ اس عظیم اور جلیل پرسوں اپنی بارگاہ میں قبول فرما بار الہ چاہدہ معصومین کی عظمتوں کا واسطہ قبول فرما بانی مجلس جناب علامہ طرف شریف حفظہ اللہ کی توفیقات میں اضافہ فرما امام حسین اور رسول کے تمام احباب کی توفیقات میں اضافہ فرما بار الہ جتنے مریض بیٹھے ہیں عجیب بیٹھے ہیں پریشان بیٹھے ہیں بے چین تو سب کے حالات جانتا ہے سید الشہداء کی مصیبتوں کا واسطہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرما پروردگار مسلمین کا واسطہ ایام اعزاء سے قبل یہ صحابہ کا خاتمہ فرما پروردگار ہم سب کو عزاداری سید الشہداء منانے کی توفیق عطا فرما شیعت کے خلاف جو دنی بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں کو ڈھیر سے نابود فرما پروردگار اس سارے مجلس جو نام ہمارے برادر حسن صدیق صاحب نے دیے تمام کی مغفرت فرما بلاخص خطیب عالم اسلام حضرت علامہ طارق جوہری کو اس مجلس میں ثواب ہدیہ کرتے ہیں ان کی روح پرفتو کو اعلی مقام عنایت فرما پروردگار چاہتا معصومین کا جن جن احباب نے دوست دنیا کے پیش کیے فضائل میں داد دی گریہ کیا روح پروردگار سب کو بزید بدلہ عنایت فرما امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بلطفک برحمتک یا ارحم کتنا بے چین مولا کو بتا دے کوئی کتنا بے چین مولا کو بتا دے کوئی کربلا جا کے میرا حال سنا دے کوئی کربلا جا کے میرا حال سنا دے کوئی جب بھی آتا ہے کوئی کرب و بلا سے ہو کے بس اسی آس میں تکتا ہوں لبوں کو اس کے تم کو مولا نے بلایا ہے بتا دے کوئی کربلا جا کے میرا حال سنا دے کوئی بس یہی سوچ کے مصروف عذاب بھر گئے میرے ہونٹوں سے علمدار کا نوحہ سن گئے کربلا جانے کی مجھ کو بھی دعا دے کوئی کربلا جا کے میرا حال سنا دے کوئی اے حبیب بن مظاہر تمہیں مولا کی قسم آپ فہرست میں کر دیں جو میرا نام ارے کیسے ممکن ہے میرا نام مٹا دے کوئی کربلا جا کے میرا حال سنا دے کوئی اور زائروں آپ نے دیکھا ہے سبھی کا روزہ دست دستہ یہ گزارش ہے میری سن لو ذرا لاہ عباس کے روزے کی کربلا جا کے میرا حال سنا دے کوئی اور جسم میں سانس ہے کب تک نہیں معلوم مجھے کربلا جانا ہے مجھ کو بھی وجب سے جسم میں سانس ہے کب تک نہیں معلوم مجھے کربلا جانا
جا کے میرا حال سنا دے کوئی، اپنے دربار کے جوہر بھی دکھائیں گے مجھے، ہے یہی شان یقین مولا بلائیں گے ہمیں، کب بلائیں گے مگر اتنا بتا دے کوئی، کربلا جا کے میرا حال سنا دے کوئی۔ چند اشعار جو کہ میں اکثر پڑھتا ہوں، جناب میر تکلم صاحب کا پیش کرتا ہوں، اس کے چند اشعار۔ حسین جاتا ہے مرنے کو اے میرے زینب، قریب آ گیا اب وقت آخری زینب، سلام تم پہ بابا کی لاڈلی زینب، ارے زینب نے کہا کون ہے پردیس میں میرا، ارے کیوں جاتے ہو تم چھوڑ کے بھیا مجھے تنہا، زینب کو ہر ایک موڑ پہ تڑپائے گی دنیا، یاد آؤ گے بھیا، یاد آؤ گے بھیا، ارے یاد آئے گا بھیا مجھے علیمان تمہارا، ارے تم دیکھ نہیں پائے ہو اکبر کا جو چہرہ، ارے دعوت کوئی شادی مدینے میں جو دے گا، یاد آؤ گے بھیا، ایسی شابان پھر کبھی نہ آئے ارے اس ماہ سے منصور تھی بھیا میری خوشیاں، ارے تھی سب سے بڑی میری تیسری شابان، ارے شابان کے جب چاند کو
دیدار بھی ہو جائے گا بہانے ارے کیا شام سوئے گی نہیں جب میری لوری سے سکینہ یاد آؤ گے بھیا اور ہوتا تھا تکلم یوں جدا بھائی بہن سے جس طرح کوئی نکل شہرن کو چلے نہیں ثانی زہرا یاد آؤ گے بھیا چلو سلام کریں ایسے آستانی کو حسین پال کے جس نے دیا زمانے کو متوجہ سے السلام علیکم یا ابا عبداللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء العالمین